بچوں کو پڑھانے کے لیے قصص القرآن اور اردو محاوروں کی کوئی کتاب بچوں کو مولانا اسماعیل میرٹھی تھے، انہوں نے ایک نصاب مرتب کیا ہے، یا تو انڈیا میں پڑھایا جاتا ہے یا پھر رائیونڈ کے جو مدارس ہیں ان میں پڑھایا جاتا ہے، اور ایک حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھا ہے، تیسرے محمد میاں صاحب سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 نصاب ایسے ہیں جو بچوں کو پڑھانے چاہیے، اور خاص طور پہ اسماعیل میرٹھی مرحوم نے جو لکھا ہے اس میں انہوں نے بہت مناسب فکرے، بہت مناسب جملے اور پھر اس کی تشریح، اسی طرح حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بچوں کی بنیادی چیزوں پر شریعت کا حکم اور یہ چیزیں، اور ہیں بھی وہ دہلوی، تو اس لیے زبان جو انہوں نے استعمال کیا۔ اسی طرح قصص القرآن کی بجائے چوتھی چیز جو بچوں کے لیے تجویز کی جا سکتی ہے وہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصص النبیین پڑھی ہے، لکھی ہے، اس کو پڑھانا چاہیے۔ اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو میں اونچا نہیں بولنا چاہیے، میں بات کروں یا نماز دیکھوں؟ تو قصص النبیین پڑھانا چاہیے، وہ بھی اچھی کتاب ہے۔ اسی طرح امریکہ میں بعض مسلمانوں نے بچوں کے لیے جو انگلش کی کتابیں لکھی ہیں، یہ 5واں نصاب ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے قصے کہانیاں انہوں نے لکھی ہیں، وہ پڑھانی چاہیے۔ فارسی میں سعدی کی گلستان، بوستان، اس سے پہلے جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، پند نامہ وغیرہ، یہ پڑھانی چاہیے تاکہ زبان کی بنیادیں مضبوط ہوں اور بچے جان سکیں کہ مشرقی زبانیں جو ہیں وہ کتنی رچ ہیں۔ انگلش تو ابھی کئی 100 سال اور لگی رہے تو فرینچ تک نہیں پہنچتی، فرینچ کے بعد کہیں آگے عربک پرشین کا نمبر آتا ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے، ان تک کون پہنچ سکتا ہے۔